الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج البلاغہ میں سیاست امیر المومنین علیہ السلام کے ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، جس میں گزشتہ دروس میں ہم اس مرحلے پہ پہنچے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے عہد مبارک میں مختلف دہشت گردیاں شروع ہوئیں اور اسلامی ریاست دہشت گردوں کے مختلف حملوں کی ایک نو اماجگاہ بن گئی۔ شام کے باغی حضرات معاویہ بن ابی سفیان نے مختلف افراد کو دہشت گردی کے لیے متعین کیا اور چند ہزار افراد کی پر مشتمل لشکر دے کے امام علی علیہ السلام کے ماتحت علاقوں کے اوپر قاتلانہ اور لوٹ مار کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے روانہ کیا۔ چند کا تذکرہ آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، جن میں ضحاک بن قیس ایک ہے، بصر بن ابی ارطا اور نعمان بن بشیر۔ البتہ دوسرے ہمارے پاس جو دروس تھے ان میں نعمان بن بشیر کے حوالے سے اشتباہاً ایک معنی ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے حوالے سے سمرہ بن جندب کا واقعہ ہے، نعمان بن بشیر کا نہیں، کیونکہ نعمان بن بشیر 2 ہجری یا 3 ہجری کو اس کی ولادت ہے، تو اس نے بچپنا دیکھا ہے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس لیے اونٹنی کا واقعہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو مارنے کا واقعہ ہے وہ نعمان بن بشیر سے متعلق نہیں تھا، بلکہ وہ سمرہ بن جندب کے ساتھ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اپنے مقام پر ہوگا۔ ان 3 افراد کی دہشت گردیاں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج ہم جس موضوع کو ملاحظہ کر رہے ہیں اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اگر آج اختتام پذیر کر سکیں تو بہت خوب، وإلا اگلے درس میں تاریخی اعتبار سے اس موضوع کو ہم اختتام پذیر کریں گے۔ آج امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کے اوپر تھوڑی سی روشنی زیادہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے دن عبداللہ بن عامر حضرمی کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان نے جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بصرہ میں چند افراد کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ بعض قبائل کے جو جنگ جمل میں امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف لڑ چکے ہیں ان سے ساز باز کر کے ان کو اکسایا جائے اور بصرہ میں ایک نو اپنی طاقت کو وجود دیا جائے اور آہستہ آہستہ بصرہ کا علاقہ اپنے قابو میں لیا جائے۔ اس کے لیے عبداللہ بن عامر حضرمی کو معاویہ بن ابی سفیان نے بھیجا۔ اس سے پہلے چونکہ قاتلانہ اور دہشت گردانہ حملے ہو چکے تھے اور ایک خوف کی فضا امام علی علیہ السلام کے دور میں اسلامی ریاست کے اندر پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے جنگجو سے جنگجو ترین افراد بھی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ حالت اس سطح تک جا پہنچی تھی کہ امام علی علیہ السلام لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے جوشیلے خطبے فرمایا کرتے اور لوگ ان کی فصاحت اور بلاغت سے بھرپور لبریز ان جوشیلے خطبات کو سنتے اور سر جھکا کے خاموشی سے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ یعنی معاشرہ اس سطح پہ پہنچ گیا کہ دہشت گردوں کی دہشت گردی کے خوف نے جنگجو افراد کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ جب اس سطح تک بات پہنچ جائے تو وہاں پر پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پے در پے دہشت گردوں کے حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے اسی واقعے سے کہ جو ان کو تقریباً 2 سال جھیلنا پڑے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ واقعہ دہشت گردوں کے، اور پھر مرکز دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پھر سے قوت امیر المومنین علیہ السلام نے حاصل کر لی، لیکن افسوس کہ جس ہفتے نکلنا تھا اس مرکز دہشت گردی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اسی ہفتے امام علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ لہٰذا اس طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی اور غارات کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں
یہ اس عنوان سے سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری موضوعات میں شمار ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن حضرمی کا ہم ایک چھوٹا سا تعارف بعض کتب سے اگر پڑھ سکیں تو پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے مقابلے کے لیے امام علی علیہ السلام نے جب لوگوں کو ابھارا تو اس کا ایک واقعہ یا ایک خطبہ وہ وارد ہوا ہے نہج البلاغہ میں۔ عبداللہ بن عامر الحضرمی، اس کا تذکرہ اہل سنت کتب میں کم وارد ہوا ہے، بہت کثرت سے وارد نہیں ہوا، کیونکہ البتہ صحابی ہونے کے حوالے سے مختلف افراد نے تصریح کی ہے، لیکن اس کو ہم اگر بالفرض صحابی کے طور پہ قبول بھی کر لیں، جیسے اہل سنت کی بعض کتب میں اسی طریقے سے درج ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ پہلو ہمارے لیے قابل ذکر ہے کہ اس شخص کا سہارا لے کے بصرہ جیسے حساس علاقے میں ایک قوت اور دہشت گردی کو وجود دیا گیا۔ میں بصرہ کا دوبارہ تذکر کے طور پہ آپ کے سامنے یہ تعارف عرض کر دوں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صوبائی سلسلے نہیں تھے، یعنی جیسے پاکستان 4 صوبوں میں صوبہ ایک بڑے خطے کو شامل ہوتا ہے، پھر اس صوبے کا ایک مرکزی شہر ہوتا ہے، اور اس مرکزی شہر کے ذریعے سے صوبے کے ضلعی اور مختلف طرح کے ڈسٹرکٹ وغیرہ کو یا قصبوں کو، دیہاتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور میں دنیا بھر میں رائج ہے، کسی بھی ملک میں جائیں تو وہ ملک صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے، ہر صوبے کا ایک مرکزی شہر ہوگا، اس مرکزی شہر کے ذریعے سے اس بڑے خشکی کے خطے کو جو اس ملک کے اندر موجود ہے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور صوبہ اپنے سے بالاتر حکومت کے ماتحت ہوتا ہے۔ البتہ دنیا میں 2 سلسلے چل رہے ہیں، ایک سلسلہ یہ ہے کہ صوبہ اپنے طور پہ مستقل نہیں ہے، یعنی 1 یونٹ حکومت ہے، کہ مرکزی حکومت وہی دارالخلافہ میں ہوگی اور وہی اصل قوت رکھتی ہے مرکزی حکومت، اور صوبائی حکومتوں کو مستقل کی بجائے اسی اصل جو مرکزی پورے ملک میں حکومت یا دارالخلافہ میں جو ادارہ ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، اس کے ماتحت جواب دہ ہے، یعنی ان کو محدود حقوق، محدود اختیارات دیے گئے ہیں، صوبائی حکومتوں کو محدود اختیارات دیے گئے ہیں، اور یہ سارے جواب دہ ہیں مرکزی حکومت کے سامنے۔ لیکن بعض ممالک ہیں جن میں پاکستان جیسا سلسلہ ہے کہ اس میں صوبے تقریباً مستقل ہیں، تقریباً سے مراد ہے یعنی ان کی اپنی پارلیمان ہے، ان کی اپنی اسمبلیاں ایک قسم کی، یعنی ان کا اپنے اسمبلیاں اور اجلاس ہیں، بجٹ پاس ہوتا ہے، اور جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ایک نو وزیر اعظم کی مانند ہے صوبے کے اندر، اتنے اس کے وسیع اختیارات ہیں۔ البتہ ان سارے صوبوں کے اوپر ایک حکومت قائم ہے، اور ایک پارلیمنٹ اور ایک اسمبلی ہے، اس کو یہ سارے کے سارے جواب دیں، لیکن صوبائی حکومتوں میں بہت زیادہ مداخلت، یہ جو اصلی مرکزی حکومت ہے وہ بہت زیادہ مداخلت نہیں کرتی۔ امریکہ میں چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ اسی طریقے سے چل رہا ہے، تو پاکستان میں ڈیموکریسی کے نام پہ جو حکومتیں آئی ہوئی ہیں انہوں نے امریکہ کو فالو کیا ہے، امریکہ کی کاپی ہیں، اس لیے ادھر امریکہ میں تو چلو بڑی بڑی ریاستیں موجود ہیں، اور ادھر جو قومی اور علاقائی اختلافات جنم لیتے ہیں، ان قومی اور علاقائی اختلافات کو دور کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ ایک بڑا خشکی کا حصہ ہے، تو وہاں پہ ان ریاستوں کو ایک نو خود مختاری زیادہ دینے پڑتی ہے۔ لیکن پاکستان اس اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے بہت بڑے ممالک میں شمار نہیں ہوتا، اور وہاں پہ جو صوبے ہیں ان کو اتنا مستقل چھوڑ دینا اور ان کی اسمبلیاں بنا کے پھر ان کے نیچے سلسلے مختلف شروع کیے جائیں، تو یہ خود ایک بہرحال قابل بحث چیز ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے آج کے دور کے 2 طرز حکومت آ گئے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو طرز حکومت تھا وہ اس طرح سے تھا کہ بعض بڑے مرکزی شہر تھے، یعنی آپ یہ کہہ لیں مرکزی شہر سے اس مراد یہ کہ بڑے بڑے ایک ہی ملک ہے، اسلامی ملک ایک ہے، لیکن اس ملک میں بعض شہر جو ہیں وہ بڑے شہروں کے نام سے معروف ہیں، یا
اساسی اور بنیادی شہروں کے نام سے معروف ہے۔ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اپنی اصطلاح میں کہ مرکزی شہر ہیں وہ، صحیح ہے، یعنی وہ شہر ملک کے اندر مرکز بن سکتے ہیں، کسی صوبے کو نہیں، ملک کے اندر مرکز بن سکتے ہیں۔ وہ جو ملک کے اندر مرکز بننے والے شہر ہیں ان کے ماتحت بہت بڑے بڑے علاقے آ جاتے تھے۔ مثلا بصرہ کے ماتحت، ابھی بصرہ بہت چھوٹا سا شہر ہے کہ ایران کے بالکل بارڈر کے ہمراہ ہے اور تجارتی اعتبار سے آج بھی جغرافیائی طور پہ عراق میں بہت زیادہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بصرہ اس دور میں بھی اسی طریقے سے ظاہر مرکزی شہر تھا، حدود اپنی اس کی مختصر ہیں، لیکن اس مرکزی شہر کے ماتحت تقریباً آدھے سے اوپر ایران آتا تھا، اتنا بڑا ایریا آ رہا ہے۔ بس بصرہ کے ذریعے سے آدھے ایران کو قابو کیا جا رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام بصرہ میں جس کو بھی والی مقرر کریں گے اور پھر وہ والی جو ہے اپنے عملہ لے کے آئے گا، ارکان لے کے آئے گا، اگرچہ امام علی علیہ السلام اسے تائید کریں گے تو وہ رکن بن سکے گا، وإلا نہیں بن سکے گا۔ اس کے ذریعے سے پورا ایران یا آدھا ایران امام علی علیہ السلام کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو بصرہ بنیادی اور اہم ترین شہروں میں سے تھا۔ اس کے اوپر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کو متعین امام علی علیہ السلام نے بطور حاکم فرمایا تھا۔ اب عبداللہ بن عباس جو ہیں ان کے ماتحت آدھے سے اوپر ایران کے علاقے ہیں، ہر علاقے میں انہوں نے ایک اپنی طرف سے حکمران معین کرنا ہے، پھر ادھر بیت المال کا سلسلہ ہے، خراج ہیں، جزیے ہیں، امنیت کے مختلف مسائل ہیں، اس طرح سے حکومت چلا کرتی تھی۔ بڑے بڑے علاقے کون سے تھے امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں؟ ایک بصرہ تھا، کوفہ کیپٹل شمار ہوتا تھا اس دور میں، اس نے سب کے سب شہروں کو، یعنی مرکزی شہروں میں، جیسے آپ کہہ لیں اسلام آباد سے سب صوبوں کو قابو کیا جائے گا یا اس کو کنٹرول کیا جائے گا، اسی طرح سے کوفہ کے ذریعے سے ان تمام مرکزی شہروں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ تو بصرہ کے علاوہ دوسرا بڑا شہر مصر تھا۔ مصر یعنی جو اس وقت کے دور تک جو فتوحات افریقہ میں ہوئی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری ان کے ماتحت آ جاتی تھیں۔ تیسرا بڑا علاقہ الجزیرہ کے نام سے تھا، جو کہ آج کے دور میں آدھے عراق کو شامل ہے، یعنی موصل ہے، اور یعنی ابھی بھی آپ چارٹ دیکھیں، نقشہ دیکھیں تو موصل وغیرہ کا یہ سارا علاقہ، انبار کا علاقہ، موصل کا علاقہ، سامرا وغیرہ، یہ سارے الجزیرہ کے نام سے آتے تھے۔ الجزیرہ میں امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو متعین کیا تھا، اور بصرہ میں عبداللہ ابن عباس کو متعین کیا۔ اسی طرح ایک بڑا علاقہ شام آتا تھا، موجودہ جو شام ہے یہ چھوٹا ہے، جو معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں شام تھا، اس دور میں فلسطین، اردن اور لبنان اور موجودہ شام، یہ سارے علاقے شام یا شامات کہلاتے تھے، لہذا یہ بھی ایک بڑا علاقہ تھا۔ تو یہاں پہ امام علی علیہ السلام کے حاکم کو گھسنے ہی نہیں دیا گیا اور وہاں سے واپس پلٹا دیا گیا۔ اسی طرح مکہ مدینہ، یہ دونوں اہمیت رکھتے تھے مقدس شہر ہونے کے حوالے سے، یہ بہت بڑے علاقے شمار نہیں ہوتے تھے، مقدس شہر شمار ہوتے تھے۔ بحرین بڑا علاقہ شمار ہوتا تھا، ابھی تو بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کے ماتحت موجودہ عرب امارات، قطر تک کے علاقے آ جاتے تھے۔ یمن بہت بڑا علاقہ شمار ہوتا تھا، یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کے بھائی عبیداللہ ابن عباس کو امام علی علیہ السلام نے متعین فرمایا تھا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کنٹرول کرنے کا طریقہ کار تھا۔ اب معاویہ ابن ابی سفیان، در حقیقت معاویہ کی کوشش حکومت کا حصول تھا، نہ کہ قتل عثمان کا بدلہ لینا، جیسا کہ یہ بات بہت روشن اور واضح بھی ہے، اور ہم گزشتہ دروس میں مختلف شواہد کے ذریعے سے اسے پڑھ بھی چکے ہیں۔ اب حکومت اگر معاویہ ابن ابی سفیان نے لینی ہے تو تب ہی یہ لی جا سکتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ریاست کے اندر ایک تو مسائل پیدا کیے جائیں، نمبر 2 ان کی عسکری قوت کو توڑ دیا جائے، اور نمبر 3 علاقوں کے اندر اپنا نفوذ پیدا کیا جائے۔ کسی بھی علاقے میں آج کے دور میں بھی یہی 3-4 بنیادی ترین اہم ترین ذرائع ہوا کرتے ہیں جس کو حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ بہت اور عقل بھی فوراً اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک علاقے کے اندر جب ایک
مخالف گروہ نے سرایت کرنی ہے تو وہ انہی چند ذرائع کے ذریعے سے سرایت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن میں سے سر فہرست عمل کیا ہے کہ حالات خراب کیے جائیں۔ اس لیے آج بھی مثلا پاکستان کے حالات کبھی بھی جو بڑی قوتیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہونے دیں گی، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے دیں گی، انہوں نے حالات کو خراب کرنا ہے۔ کیونکہ اگر پاکستان اپنے اندر ایک قوت کو وجود دے دے، مثلا اقتصادی اعتبار سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، عسکری اعتبار سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو پھر پاکستان محتاج ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی طرف جھکے، برطانیہ کی طرف جھکے۔ اسے جب احتیاج نہیں ہے تو یہاں پہ پاکستان اس کے مد مقابل اپنے وجود کا اظہار کرے گا۔ لہذا بڑی قوتیں کیا کریں گی کہ وہ اس کو ضعیف کریں گی، پاکستان کو اپنے کٹ پتلی وہاں پہ افراد کو لے کے آئیں گے۔ جیسے پاکستان میں جتنے بڑے منصب اور جتنے بنیادی کلیدی حکمران ہیں وہ امریکی منشا کے اوپر آتے ہیں، کہ جیسے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں امریکی وزیر آیا ہوا ہے اور وہ آزادی کے ساتھ مختلف ملاقاتیں کر رہا ہے، تاکہ جیل کے اندر جا کے ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب سے بھی وہ ملاقات کر سکتا ہے۔ اور یہ واقعاً ایک ریاست کے اندر پاکستانیوں کی انتہائی زوال پذیری اور ضعف کی علامت ہے کہ ایک دہشت گرد ملک پوری دنیا کے اندر، جس کی دہشت گردی عیاں ہے، جس کی دہشت گردی اور ظلم و ستم وہ اعلانیہ طور پہ پوری دنیا میں ظاہر کرتا ہے، وہ ہمارے ہی ملک میں اور ریاست کے اندر آ کے ان افراد سے ملاقات کر رہا ہے کہ جنہوں نے اب آئندہ آنے والی حکومت بنانی ہے۔ لہٰذا وہ اب طور طریقے بتائے گا، وہ بندوں کی نشاندہی کرے گا، وہ حکمران کی نشاندہی کرے گا کہ کون آئے۔ لہٰذا اتنی گہرائی تک نفوذ۔ لہٰذا اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کی حکومت کو ضعیف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اقتصاد اور امنیت کی دو بنیادی ترین کسی بھی ریاست میں عنصر ہیں کہ جن کو ضعیف کر دیا جائے تو اگلی ریاستیں یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قبضہ کر لیتی ہیں۔ جیسے پاکستان میں انڈائریکٹ طور پہ بیرونی جو ریاستیں ہیں ان کے ہاتھ اور اثرات بہت گہرے ہیں، اس قدر گہرے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک لسٹ آ جاتی ہے کہ جس میں سب سے قوی، مضبوط اور مقتدر جو حکمران یا منصب ہے اس کے افراد قتل آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے لیاقت علی خان قتل ہے، اسی طریقے سے یحییٰ خان جو تھا اس کے خلاف عوام نکلی، ایوب خان اس کا تختہ الٹا گیا، اسی طرح بھٹو قتل ہے، ضیاء الحق قتل ہے، اسی طریقے سے بے نظیر بھٹو قتل ہے، مشرف اس پہ 5 دھماکے ہوئے۔ ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی اپنی سیکورٹی کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے یا ملک کے اندر قانونی طور پہ اختیارات کے اعتبار سے ان سے پاورفل شخصیات تو ہیں نہیں، کوئی بھی منصب ان سے اوپر نہیں ہے، یعنی چیف آف آرمی سٹاف ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، ان سے اوپر۔ اور وہاں جہاں پر صدر، پریزیڈنٹ اور چیف آف آرمی سٹاف وہ ایک ہی شخص بن جائے، اس سے بڑھ کر کون سی قوت کا ایک منصب ہمارے سامنے آئے گا؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ جیسے ضیاء الحق اس کے پاس دونوں یہ منصب تھے، قتل ہو گیا، مشرف کے پاس دونوں منصب تھے، وہ بھی اسی طریقے سے ملک بدر بقیہ زندگی بسر کی۔ اور جب ملک کے اندر 10 سال کے ملک کو سب سے زیادہ تباہی تک پہنچانے والی یہی شخصیات ہیں کہ اس کے اوپر پے در پہ حملے مختلف ہوتے رہے۔ لہذا یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ ایک ملک کے اندر جب دیگر باغی گروہ یا باغی یا دہشت گرد ریاستیں اپنے اثرات کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں تو وہ ادھر کے حالات کو خراب کرتی ہیں۔ اگر کوئی ملک دوست ملک ہے، یعنی واقعاً وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے ملک، یعنی واقعاً وہ ملک جو ہے دوسرے ملک کے اندر ایک تعمیری کام کرنا چاہتا ہے، وہ اس ملک کے اقتصاد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، وہ اس ملک کے اندر امنیت کو خراب نہیں کرے گا، وہ اس ملک کے اندر اپنے اثرات اور اپنے عناصر کو قوی نہیں کرے گا، بلکہ اس ملک کے اداروں کو قوی کرے گا، اس ملک کے لوگوں کو تعلیم یافتہ کرے گا، اس ملک کے اندر نظم و نسق اور قانون کی بالاتری کی طرف اسے لے کے آئے گا، اقتصادی میدان میں اس کو
محکم اور مضبوط کرنے کی طرف آئے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں بہت آیا ہیں، اور آج کی سیاست کی دنیا میں یہ ہر دو چیزیں ایک معیار اس ٹائم پیدا کر چکی ہیں کہ دوست ملک اور دشمن ملک کو پہچانے کے ذرائع کیا ہیں۔ لہذا ہماری ریاست ایک ناامن اس طور پہ ریاست شمار ہوتی ہے پاکستان کی، کہ جہاں پہ دہشت گردی قوت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور امریکی عناصر وہ انتہائی پر اثر ہیں، اس قدر پر اثر ہیں کہ بڑی سے بڑی شخصیت اور مقبول سے مقبول ترین لیڈر کو اس کا تختہ الٹ سکتی ہیں وہ۔ اور اس میں کمزوری کس کی ہے؟ وہ ہم لوگوں کی ہی، یعنی عوام الناس اور عوامی اداروں کی یہ کمزوری ہے کہ جسے دور کرنا چاہیے، کیونکہ اسے کہتے ہیں کہ غلام قوم ہے یہ قوم اپنے پاؤں پہ اور اپنے مستقل ارادوں کے ساتھ مستقل موقف اختیار کر کے اس کرۂ ارض کے اوپر نہیں جی سکتی، یہ دوسروں کا سہارا لیتی ہے، یا دوسروں کے خام خواہ کے اٹھائے ہوئے مسائل میں یہ بھی اس کا شکار ہو جاتی ہے یا اس کا باعث بن جاتی ہے۔ لہذا معاویہ بن ابی سفیان کی بھی خواہش یہی تھی امام علی علیہ السلام کی ریاست کے اندر، کہ ایک طرف امنیت کو توڑ دیا جائے۔ امنیت اسی ٹائم ٹوٹتی ہے کہ جب عسکری ونگ کو یا عسکری جو دفاعی ادارے ہیں ان کو کئی مشکلات کا شکار کر دیا جائے، اور دوسری طرف اقتصادی نقصان پہنچایا جائے۔ لہذا معاویہ بن ابی سفیان نے افراد کو بھیجا ہی اسی لیے کہ وہ لوگوں کا خوب مالی نقصان کریں، اور دوسری طرف فوج کے اندر اور جنگجوؤں کے اندر جنہوں نے حفاظت کرنی ہے، تحفظ کرنا ہے، ان کے وجود میں خوف و ہراس کو پھیلا دے۔ چونکہ جب خوف پھیل جائے پروپیگنڈا کے ذریعے سے، تو پھر وہ اس طرح سے عزم اور جرت کے ساتھ ایک مقابلہ جنم نہیں لیتا۔ اور اسی طریقے سے پروپیگنڈے کو جنم دیا جائے شبہات کی صورت میں، کیونکہ عسکری ونگ کو فقط اور فقط آپ خوف سے نہیں توڑ سکتے، اس کے اندر مختلف قسم کے شبہات کو جنم دیں گے۔ جیسے پاکستان کے اندر بعض انتہائی خطرناک جو منصوبہ بندی کی گئی بعض ایسے افراد کی طرف سے، جس نے پاکستان کے حالات کو یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے اپنی فوج میں ایک جہادی طبقے کو وجود دیا، یعنی ایک متشدد تکفیری طبقے کو ہمارے اداروں کے اندر وجود دیا۔ ہمارے مختلف طرح کے پھر مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کو کھولا گیا۔ اب یہ جو افراد بیٹھے ہیں کہ جن کو منصب اور اقتدار ملا ہے اور انہیں صاحب قوت ہماری ریاست کے اندر بنایا ہے، لیکن سوچ ان کی تکفیری ہے، سوچ ان کی دہشت گردانہ ہے، سوچ ان کی طالبان والی سوچ ہے۔ لہذا وہ افراد اب جہاد کے نام کے اوپر ہر کام اور ہر کارروائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ انہوں نے اس طرح سے پلان کیے، انہوں نے اسی طرح کے منصوبے بنائے، اور جس سے پھر ایک دردناک تاریخ ہماری اس ٹائم دہشت گردیوں کی رقم ہو چکی ہے کہ جسے توڑنا پاکستان کی بقا کے لیے اس ٹائم لازم ہو چکا ہے کہ اس دہشت گردی اور دیگر ملکی عناصر کے اثر انداز ہونے کو روکا جائے۔ اور یقیناً یہ ایک دو افراد کی بات نہیں ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک یہ ادارے نبھائیں گے، ملک جو ہے وہ رہنے کے قابل بھی بنے گا اور آگے جا سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی صورت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ہے کہ یہ جو عسکری ایک ادارہ تھا امام علی علیہ السلام کا، جسے جیش یا فوج کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر جہاں پر ایک خوف کی فضا پھیلائی گئی، دوسری طرف سے شبہات کی فضا پھیلائی گئی۔ شبہات کس طرح کے کہ امام علی علیہ السلام خود تو نکلتے نہیں ہیں، اگر اتنے ہی یہ ناڈر ہیں تو خود انہیں نکلنا چاہیے، یا یہ کہ سیاست ہی نہیں کرنے آتی، یا یہ کہ جس طرح سے نہروان میں خوارج کا متشدد تکفیری گروہ الگ ہو گیا، یعنی تکفیری گروہ نے یا تکفیری سوچ نے، متشدد گروہ نے ہر دور میں نقصان پہنچایا، یہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کی فوج میں بھی جب ایک متشدد گروہ پیدا ہوا، بے شک دین کے نام پہ پیدا ہوا، اس نے ایک سخت ضربہ پہنچایا کہ اگلا ہمارے جو سلسلہ بحث ہے وہ خرید بن راشد کے عنوان سے وہ اسی کا اثر ہے۔
لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کمزور کرنے والے عوامل ہیں. یہ عوامل بآسانی تجزیہ تحلیل میں اگر آ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو حساس ادارے ہیں ان کے پاس تو بہت پہلے یہ سارے کے سارے اعداد و شمار آ جاتے ہیں. لہذا ان اعداد و شمار کے مطابق لہذا یہ آتا ہے کہ ملی جو منافع ہیں، قومی جو ہمارے مفادات ہیں، ریاستی جو ہمارے مفادات ہیں، وہ ہر چیز سے اوپر بالاتر ہیں ہمارے لیے. اس لیے اس کا فوراً اقدام بھی کرنا چاہیے. دہشت گردی کے مراکز اور پر اثر ہونے والی ریاستوں کے بیجا اثرات، اس کی بے خونی یا اس کا خاتمہ وہ فی الفور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ امام علی علیہ السلام کا موقف تھا. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے مرکز دہشت گردی کو ایک دن بھی قبول نہیں کیا اور اس کو قانونی جواز کسی بھی صورت میں دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ اگر ایک ریاست میں بے شک کوئی مدرسہ ہو، بے شک کوئی بہت بڑی عالمانہ شخصیت ہو، بے شک کسی بھی عنوان سے کوئی فرد آ جائے، اگر وہ دہشت گردی کا منصوبہ رکھتا ہے، اگر وہ قانون کے تابع نہیں ہونا چاہتا، تو یہاں پر وہ جتنی بھی قوت حاصل کر لے، یعنی پوری ریاستی فوج کے ساتھ ایک باغی گروہ کا ٹکراؤ اور جنگ چھوٹا امر نہیں ہے. اگر اس سطح کی بھی وہ حاصل کر لے قدرت، تو تب بھی موقف امیر المومنین علیہ السلام یہی ہے کہ اس دہشت گردی کے مرکز کو ختم کیا جائے، اس دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ بغاوت، یہ سرکشی، یہ دہشت گردی، یہ کسی صورت میں قبول نہیں ہے. اگر طریقہ کار ہے تو طریقہ کار وہی ہونا چاہیے کہ جو ایک قانونی طریقہ کار ہے، قانون کی بالادستی ہو. جو ادارے کا وظیفہ ہے وہ ادارہ انجام دے، نہ کہ وہ ایک عام فرد. مثلا قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قانون کو نافذ کریں، نہ کہ ہر کوئی فرد اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اپنے قانون بنا کے اسے نافذ کرنا شروع کر دے. اسی طرح سے معاویہ بن ابی سفیان اگر چاہتا تھا کہ عثمان بن عفان ان کے خون کا بدلہ لیا جائے تو عدالتی کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ جنگ مول دی جائے. کوئی بھی ریاست آج کے دور میں بھی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ چند افراد کا خون کا بہانہ بنا کے پوری کی پوری عدالتوں کا بھی انکار کر دیں اور فوج کے ساتھ جا کے ایک ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لیں. یہ در حقیقت سازشی عناصر کہلائیں گے. اس لیے ان عناصر کو بٹھانا اور ان عناصر کی بے خونی کرنا وہ لازم ہو جائے گا. یہ ایک طرفہ امام علی علیہ السلام کی ریاست میں جو معاویہ بن ابی سفیان نے کوشش کی کہ وہ مرحلہ تھا. لہٰذا امام علی علیہ السلام کے عسکری ونگ کو توڑا گیا. ایک طرف شبہات کھڑے کر کے توڑا گیا کہ وہ آپ تحکیم کی صورت میں اور نہروان کی صورت میں پڑھ چکے ہیں، اور اگلا ٹاپک آپ کے سامنے آ رہا ہے خرید بن راشد کہ اس کا جو فتنہ ہے وہ بھی اسی کی ایک غمازی کرتا ہے اور اسی کا ایک نتیجہ ہے. دوسرا ہمارے پاس جو پہلو ہے کہ اس عسکری ونگ کو کمزور کیا گیا وہ ہے خوف کے ذریعے سے. حتیٰ کہ یہ بات ہمارے خود وطن عزیز میں، کیونکہ جب مد مقابل بڑی ریاستیں ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں بڑے مگرمچھ، وہ بدماشی کرتے ہوئے کمزور ریاستوں کے اندر اپنے عوامل اور عناصر کو قوی کرتی ہیں تو سخت طریقے سے دھمکاتی ہیں، تباہی اور بربادی کا خوف دلاتی ہیں. اگر عسکری ونگ خوف زدہ ہو جائے تو یہ خوف زدہ ہونا وہ ریاست کو غلام بنانے کے مترادف بن جائے گا اور دہشت گردیوں کی رفتار کو تیز کرنے کا باعث بن جائے گا. لہٰذا یہاں پہ بڑا نڈر ہو کے موقف پیش کرنا لازم ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ ماضی میں دیکھیں کہ امریکہ نے جو حملے افغانستان کے اوپر کیے اس میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی. اسامہ بن لادن، اس کا قتل جو ہے وہ ایبٹ آباد کے اندر ہوا. اس وقت مشرف صاحب جو 2-3 جنگیں لڑ چکے ہیں، SSG کمانڈوز کی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، جنگی تجربہ اور پھر سخت ٹریننگ والا شعبہ، اس وقت بھی ان کا کہنا کیا تھا؟ یعنی خوف انہوں نے پوری کی پوری ریاست اور عوام کے اندر کیسے برپا کیا کہ ہم امریکہ سے ٹکر لے کے عراق نہیں اپنے وطن کو بنانا چاہتے، یعنی میں پاکستان کو عراق نہیں دیکھنا چاہتا.
یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں یہاں پہ حزب اللہ کی طرح کہ قلیل ایک جماعت ہے، وہ ایک ملک کی ایک جماعت ہے کہ سپر پاور اسرائیل اور امریکہ کے تعاون سے حمل کی گئی اور تھوپی گئی جنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو ہماری جو ایک تجربہ کار اور انتہائی مضبوط عسکری ونگ ہے وہ کس طریقے سے ان عناصر کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ضرورت کیا ہے کہ خود اعتمادی دی جائے، خوف ختم کیا جائے، کیونکہ خوف کے عناصر کے ساتھ ذہنی منصوبے بنانا اور اس کو قابل عمل اور قابل اجرا قرار دینا یہ ریاست کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے جو خوف کی فضا ان کے عسکری ایک ادارے کے اندر نشر کی گئی اور اس کو غالب کیا گیا، مسلسل اس خوف کی فضا کو توڑنا شروع کیا اور ایک مضبوط اور محکم امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے قوم کو ایک موقف دیا۔ لہذا معاویہ بن ابی سفیان نے کئی افراد کے ساتھ اب حملے شروع کر دیے، دہشت گردی حملے، اور اس میں زیادہ نقصان بھی عسکری ونگ کا ہی ہوتا تھا اور شہید ہونے والے بھی 100-200 یا اس طرح کی تعداد ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس شہر سے حاکم ہی فرار کر جاتا، جیسے بصر بن ابی ارطاح کا آپ نے ملاحظہ کیا، یا جس طرح سے ضحاک بن قیس کی آپ نے دہشت گردی کو دیکھا کہ جب مالک بن کعب ارحبی رضی اللہ عنہ وہ اپنے موقف میں 100 افراد کے ساتھ ڈٹ گئے، تو یہ 2000 کے ہمراہ آیا ہوا یا چند ہزار کے ساتھ حملہ آور جو گروہ ہے نعمان بن بشیر کا، 2000 کا حملہ آور گروہ اس کو فرار کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ حاکم کا موقف نہ ڈر اور شجاعانہ موقف رکھنا، اور جو عسکری ادارہ ہے امنیت کو برقرار کرنے والا ادارہ ہے، اس کو بے خوف و خطر خود اعتمادی کے ساتھ شجاعانہ اور دلیرانہ انداز سے اپنی قلت وسائل کے باوجود استقامت میدان میں دکھانی چاہیے، نہ کہ وہ منصوبے بنائے جائیں جو شکست خوردہ ذہن منصوبے بنایا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ تو ایک طرف کے ہمارے پاس تجزیہ تحلیل ہو گئی کہ جو ہم نے گزشتہ مختلف طرح کی غارات اور دہشت گردیاں پڑھیں، کیونکہ پاکستان کی یہ سرزمین بھی دہشت گردی کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے مبتلا ہے، اور اس ٹائم لازم ہو چکا ہے کہ اس دہشت گردی کو ختم کیا جائے، جیسا کہ الحمدللہ دفاعی ادارے ہمارے شب و روز اس عمل میں مشغول بھی ہیں، اور خصوصاً جو وحدت کی ایک فضا پچھلے چند دہائیوں میں پیدا ہوئی ہے اس کے بہت بہترین اور گہرے نتائج بھی ہیں، اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو مختلف طرح کی کاوشیں کی گئی ہیں وہ بھی قابل تحسین ہیں، لیکن ضروری ہے کہ مرکز دہشت گردی کو ختم کیا جائے۔ امام علی علیہ السلام کا موقف نہج البلاغہ کے تناظر میں یہی سامنے آتا ہے، تعین کیا جائے کون سا مرکز دہشت گردی ہے اور کون سی مرکزی شخصیت ہے۔ مرکزی شخصیت کو چھوڑ کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا عقل مندانہ روش نہیں ہے، وہ تو پھر دوبارہ سے ایک ماحول کھڑا کر دے گی۔ لہٰذا یہ آپ نے ابھی فوج کے عناصر کو دیکھا، البتہ امام علی علیہ السلام کی ان خطبات کے نتیجے میں وہ شخصیات مل گئی امام علی علیہ السلام کو، باوجود اس کے کہ مالک اشتر شہید ہو چکے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما شہید ہو چکے ہیں، محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ شخصیات شہید ہونے کے باوجود قلت افراد ہو چکی تھی، نئی لوگ نکلتے تھے، لیکن جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ کے بڑی ایک عظیم شخصیت ہے، وہ بہت بڑا نام ہے، اور مسانید اہل سنت میں ان سے باقاعدہ معتبر احادیث نقل ہیں۔ انہوں نے کس طریقے سے مرکزی شخصیت کے ساتھ برتاؤ کیا، یہ آج ہمارے لیے مہم پہلو ہے کہ کیسے دہشت گردی کو ختم کیا۔ اس لیے دہشت گردی اگر ایک ریاست سے ختم نہیں ہوتی تو وہ ریاست امن و سکون کا سانس نہیں لے سکتی، اور اس کے بڑے اثرات کس کے اوپر پڑتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو منصبوں کے اوپر اور حکمران بن کے مقتدر اعلیٰ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کے اوپر پڑتے ہیں۔ یہ بڑی آزادی کے ساتھ افراد کو خریدتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے،
اور یہ تو پھر ایسا پیٹ ہے کہ جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، وہ کروڑوں کا مال، کروڑوں لوگوں کا مال کھا جائے، ریاستوں کا مال کھا جائے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ یعنی ظاہری طور پہ نظر آنے والا مثل بلاول زرداری پتلے دبلے پتلے چند افراد ہوں گے، لیکن ان کے پیچھے روحیں کتنی خطرناک ہیں، کتنی بدنما روحیں ہیں کہ جو ریاستوں کا مال کھا کے بھی اپنے آپ کو امین ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پہلو تھا۔ دوسری معاویہ بن ابی سفیان، چونکہ یہ جو ابھی گفتگو تھی یہ تو امنیت اور دفاعی اعتبار سے تھی کہ کبھی بھی امنیتی حوالے سے ملک کو کھڑا نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ اگر ایک ملک کو کھڑا ہونے دیا جائے اور وہ استعماری اور استکباری ریاستوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے لگ جائے گا، یہ استکباری ریاستیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسرائیل وغیرہ کبھی بھی اس ریاست کو امنیت کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہونے دیں گے، وہ اس کو بگاڑتے رہیں گے۔ یہ بات عیاں ہے، اس ٹائم ہر پاکستانی کے لیے عیاں ہے کہ پاکستان میں امنیت کی ناامنیت کی ایک بنیادی وجہ یہی بیرونی ممالک میں آل سعود اور امریکی اثرات ہیں، اور جب یہ اثرات اور عناصر قوی ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ دیگر جو عوامل ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے بھی اثرات اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے عبداللہ بن عامر حضرمی کا، یہ دوسرے پہلو سے، اقتصادی پہلو سے، اور دوسری طرف سے ساز باز کر کے وہی جو امریکی سفیر آج کے دور میں اس ٹائم پاکستان کے اندر آزادانہ مختلف میٹنگز اور مختلف طرح کے جلسات برقرار رکھ رہا ہے، معاویہ ابن ابی سفیان نے اسی مقصد کے لیے عبداللہ ابن حضرمی کو ایک وفد کے ساتھ بھیجا۔ 70 رکنی ایک وفد تھا یا اس طریقے سے، اور کام اس کا کیا تھا کہ یہ آئے بصرہ میں، قبائل کے ساتھ ساز باز کرے اور قبائل کو ابھارے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف، کیونکہ بصرہ امام علی علیہ السلام کے خلاف میدان جنگ رہ چکا ہے، ایک ایسا میدان جنگ جس میں امام علی علیہ السلام کے مد مقابل جو لشکر تھا اس کو آغاز میں فتح حاصل ہوئی، اور جمل اصغر جسے کہتے ہیں، جمل اصغر میں امام علی علیہ السلام کے مد مقابل لشکر، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ کو ایک بہانے کے ساتھ لا کے ایک فتنہ کھڑا کیا گیا تھا، یہ جو باغی لشکر تھا مقابلے میں امام علی علیہ السلام کے، یہ آغاز میں فتح یاب ہوا، اور امام علی علیہ السلام کے جو حاکم تھے جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ، ان کو خارج کر دیا گیا، مار کے تشدد کے ساتھ بصرہ سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد جنگ جمل اکبر ہوئی، جس میں امام علی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح عنایت فرمائی، اور امت اسلامیہ اس فتح کے ذریعے سے باغی گروہوں سے اور جنگ کے فتنوں سے آزاد ہوئی۔ یہاں پہ بصرہ کی جب سرزمین اس طریقے سے تھی تو اسی میدان جنگ چونکہ رہ چکی تھی، یعنی میدان جنگ رہنے کا مطلب ہے کہ وہ قبائل، کیونکہ 1-2 سال ہی گزرے ہیں، کوئی بہت طولانی عرصہ تو نہیں گزرا، 36 ہجری میں بصرہ میں جنگ جمل ہوئی ہے، 37 ہجری کو جنگ صفین ہوئی ہے، اور 38 ہجری کو جنگ نہروان ہوئی ہے، اور جنگ نہروان کے بعد ہی یہ دہشت گردانہ حملے شروع۔ لہٰذا 1-2 سال پہلے جو جنگ جمل برپا ہوئی بصرہ کے اندر، ادھر جن قبائل نے امام امت اسلامیہ کے برخلاف اس باغی گروہ کو سپورٹ کیا، اس باغی گروہ کی مدد کی کہ جس نے امام علی علیہ السلام سے جنگ کی، وہ قبائل تو ابھی بھی موجود ہے، اور ہم یہ تو طولانی تجزیہ پڑھ چکے ہیں کہ اس دور میں قبائل سے فوجیں بنا کرتی تھی، قبائل کے ذریعے سے فوجیں بنا کرتی تھیں۔ تو عبداللہ بن عامر حضرمی اسی مقصد کے لیے تشریف لائے، اور وفد تھا ان کے ساتھ 70 افراد کا، اور یہ آ کے مقیم ہوئے بصرہ میں آرام سے، اور یہ تب کی بات ہے کہ مصر ہاتھ سے نکل چکا ہے، کیونکہ مصر کا ہاتھ سے نکلنا شام کے باغیوں کی، آپ یہ کہہ لیں کہ چند گنا ایک قوت میں اضافہ تھا، صرف 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، مثلا 10 گنا اضافے کا باعث بن گیا تھا، کیونکہ ایک طرفہ پہلے
دو طرف سے جنگ کا خطرہ تھا، کیونکہ شام مصر اور عراق کے درمیان میں آتا ہے، تو شام کا دونوں طرف سے امام علی علیہ السلام کی فوج کا اسے خطرہ معاویہ بن ابی سفیان کو ہمیشہ رہتا تھا۔ اب جب مصر فتح ہو گیا تو اب ایک طرفہ جنگ ہو سکتی ہے۔ دوسرا، مصر اقتصادی طور پہ اور افرادی طور پہ ہر دو لحاظ سے کوفہ کی مانند اہم ترین بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ خصوصاً پوری اسلامی ریاست میں سب سے زیادہ اقتصادی طور پہ مصر سے استفادہ کیا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پہ زراعت وغیرہ زیادہ تھی۔ لہٰذا جب مصر ہاتھ سے گیا تو اقتصاد اور افراد کا ایک بڑا منبع معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس لیے جب یہ آیا تو اب امام علی علیہ السلام کی صرف فوج نہیں، علاقے متزلزل ہونے لگ گئے۔ علاقوں کے اوپر اب قبضہ کرنے کے خواب معاویہ بن ابی سفیان دیکھنے لگ گیا۔ لہذا عبداللہ بن عامر حضرمی کو وفد کے ساتھ اس طور پہ بھیجا گیا۔ یہ تاریخ اب ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پڑھیں گے۔ عبداللہ بن عامر حضرمی کا تاریخ میں زیادہ واقعہ وارد ہوا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر کی ہے، ان کی کتاب سے میں مختصر سا تبصرہ پڑھ دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عامر حضرمی کا نام ہے عبداللہ بن عمار بن سلمہ، اور ان کی جو ان کی جو والدہ ہیں ام طلحہ ہیں، جن کا نام ارنب بنت کریز تھا، یہ عبد الشمس سے تھی، یعنی والدہ کے اعتبار سے ابن حضرمی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے معاویہ نے ان کو شام سے بصرہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو ابھاریں کہ عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلو۔ یعنی وہی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ اب الیکس وہی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک طریقے سے فضا قائم کرنا، جیسے ابھی امریکہ نے اپنے سفراء کو، برطانیہ اپنے سفراء کو پاکستان کے اندر خوب متحرک کیا ہوا ہے کہ ڈپلومیٹک طریقے سے وہاں پہ ایک فضا قائم کی جائے، اور اس سیاسی فضا کے ذریعے سے آئندہ آنے والی حکومت میں اپنے عناصر کو قوی کیا جائے اور متعین کیا جائے کہ کون حاکم بنے گا اور کن کن کلیدی منصبوں کے اوپر کون کون سی شخصیت آئے گی، تاکہ ریاست کے تمام اہم امور جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ یہی معاویہ بن ابی سفیان نے کوشش کی، چونکہ جو بھی باغی اور سرکش اور استعماری ریاستیں یا گروہ ہیں وہ دیگر علاقوں میں اسی طریقے سے سرایت کرتی ہیں۔ اس لیے میں دوبارہ یہ 3-4 امور ذکر کر دوں کہ یہ ہمارے لیے تحلیلی انداز میں کسی بھی سیاسی واقعے میں یہ ہمارے لیے کلیدی امیر المومنین علیہ السلام کی اس سیاست امام علی علیہ السلام سے نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ کسی ریاست کے اندر جب نفوذ پیدا کرنا ہے یا کسی قوم کو ضعیف اندر سے کرنا ہے تو اس کے امنیت کے حالات کو ناامنیت میں بدل دیا جائے، یعنی دہشت گردی شروع کی جائے، عسکری جو ونگ ہے اس میں اپنے عناصر کو قوی کر دیا جائے، توڑا جائے اس کو اندر سے۔ نمبر 2 پروپیگنڈا اور شبہات کو پھیلایا جائے، یعنی اپنا رعب، اپنا دبدبا اور اپنا پلان لوگوں کے ذہنوں میں، یا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے ان کے ذہنوں میں اپنے پلان کو چھاپا جائے تاکہ وہ آپ کے مطابق چلیں۔ بالفاظ دیگر اپنے کٹ پتلی افراد ادھر قائم کیے جائیں، کھڑے کیے جائیں، تاکہ آپ کے مطابق وہ سارے کے سارے ریاست کے اندر امور انجام دے۔ اب اس کو کٹ پتلی شخصیت کو لے کے آنے کے لیے کئی مراحل چاہیے۔ ایسی شخصیت کا انتخاب کہ جو پیسے کے اوپر فروخت ہو جائے، جس کو خوف کے ذریعے سے قابو کیا جا سکے، جس کو اقتدار کا شدید حرص اور لالچ ہو، پھر لوگوں میں اسے معروف کیا جائے، اسے مال و دولت سے نوازا جائے اور اسے معاشرے کے اندر قوت عطا کی جائے۔ لہٰذا یہ جب شخصیت آہستہ آہستہ اوپر آتی ہے تو پھر عوامل ایسے بنائے جاتے ہیں کہ یہ اقتدار کی کرسی تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ سکیں۔ نمبر 3 اقتصادی مسائل ریاست کے اندر کھڑے کر دیے جائیں، یعنی اقتصادی طور پہ ریاست کو مفلوج کر کے رکھ دیا جائے، کیونکہ اگر اقتصادی طور پہ مفلوج نہیں کیا جائے
اور لوگوں کا گزر بسر جو ہے وہ بہترین صورت میں ہونا شروع ہو جائے، تو یہ ان استعماری ریاستوں سے بے نیاز ریاست اپنے آپ کو محسوس کرے گی، اس سے آزاد ہونا چاہے گی۔ لہذا جیسے اس ٹائم عرب ممالک اقتصادی طور پہ امریکہ کی مکمل گرفت کے اندر ہیں، کہ اس ٹائم آپ یہ ایک ٹرائی اینگل بنا سکتے ہیں، مثلث آپ ایک طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرب ممالک جو آپ کو ظاہری طور پہ خوشحال نظر آ رہے ہیں اور اندر سے بالکل ہی خالی ہیں۔ جیسا بعض ایسے ہوتے ہیں، آپ نے اخروٹ دیکھا ہوگا، وہ کھوکھلا ہے، اسے توڑیں تو اندر سے صرف کالا سیاہ ایک مادہ رنگ ہی نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو عرب ریاستیں ہیں یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ کٹ پتلی حکمران یا خاندان بٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے سرداری کرنے والے کون ہیں، یعنی سرمایہ کاری کرنے والے کون ہیں، کنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے، کن کی کمپنیاں ہیں، کن کی اجارہ داری ہے، کن کے پلانز کے مطابق سارے کے سارے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس ہے۔ اچھا، لیبر کہاں سے لائے ہیں؟ وہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، فلپائن وغیرہ سے لیبر اٹھا کے لے کے آئے ہیں۔ بس لیبر کا کام جس نے کرنا ہے سارا کا سارا وہ ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز۔ ان کو ضعیف کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے ضعیف رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ ہو گئے پاورفل تو پھر ان کی خدمات کیسے ہم لے سکیں گے؟ یہ ہمارے مقابلے میں آ گئے تو ان کے تو قریب یہ اسلامی ممالک ہیں، یہ آپس میں خوشحال ہو کے ایک بلاک بن سکتے ہیں۔ لہذا جان بوجھ کے یہاں پہ اقتصادی انحطاط اور ان اقتصادی طور پہ مفلوج اس ریاستوں کو رکھا جائے گا، بآسانی لوگوں کو خریدا جا سکے، بآسانی تھوڑے پیسوں کے اوپر لوگوں کی صلاحیت کو خریدا جا سکے۔ اس ٹائم جیسے کہ پاکستان میں ایک عام یہ روٹین چل رہی ہے، مثلا باہر کے ڈاکٹر حضرات ہیں، اگر ان کے پرچیاں لکھنے والا وہ تنخواہ لیتا ہے بالفرض $1000، یہی کام پاکستانی کر دے گا $300 میں۔ اب تو آن لائن سلسلہ آغاز پاکستان میں زیادہ تر آن لائن سلسلے کا یہاں سے ہی ہوا کہ کمپنیوں کو جو اپنے ملازم رکھنے پڑتے ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ ہیں، انہوں نے آن لائن کام شروع کر دیا، اور ادھر انہیں سستا لیبر مل جاتا ہے، لیبر موجود ہے۔ ڈاکٹر حضرات اسی طرح ہیں، انجینئر اسی طریقے سے ہیں کہ ان کو ملک کو مفلوج رکھا جائے، وسائل کی کمی ہے، وسائل نہیں ادھر برپا کیے جائیں گے، یہ اپنی بہتر زندگی کی تلاش میں پھر اچھی اپرچونٹیز اور اچھے مثلا جابز اور مواقع کو تلاش کریں گے اور ان کو خریدا جائے۔ لہذا عرب ممالک میں ٹوٹل جو سرمایہ کاری اہم کی ہوئی ہے اور جو ان کی اجارہ داری قائم ہے وہ یہی استعماری ممالک ہیں۔ لیبر سارا انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ فلپائن وغیرہ سے گیا ہوا ہے۔ اچھا، عربوں کا کیا ادھر ہے؟ یہ صرف کھا پی رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سوچنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے، مفلوج ہے، کیونکہ عارضی طور پہ بٹھایا ہے ادھر۔ ان جگہوں پہ اپنے عناصر کو قوی کر کے دیگر ریاستوں پہ اپنے عناصر کو انہوں نے مضبوط کیا ہوا ہے۔ لہذا یہ بہرحال تجزیہ ہمارے اس دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ اقتصادی مفلوج کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، ڈپلومیٹک طریقے سے عناصر کو قوی کیا جاتا ہے، یعنی وہ عناصر کہ جو ملک کے مفادات اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے متحرک ہو سکتے ہیں انہیں جام کیا جائے، انہیں بے اثر کیا جائے یا مٹا دیا جائے۔ یعنی ان کے لیے قانونی گرفت بھی ہے، ان کے لیے جیلیں بھی ہیں، ان کے لیے امنیتی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے سب قوانین بھی ہیں۔ یہ جو ملک مفادات افراد ہیں، جو ملک کے مفادات چاہتے ہیں، ملک کی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر بہتر حالات کرنا چاہتے ہیں، اب ڈپلومیٹک جو آتے ہیں ونگز استعمار کی طرف سے یا سرکش اور باغی گروہ کی طرف سے، وہ ایک ملک کے اندر آ کے وہ ایسے عناصر کو قوی کرتے ہیں کہ جو عناصر وہ اقتدار، حرص اور اپنی لذات اور شہوات کا ندیدہ ہے، اور اس کو مضبوط کر کے وہ اپنے پھر مطابق ریاستوں کو چلاتے ہیں۔ لہذا آپ اگر دیکھیں کہ یہ ڈپلومیٹک طریقے سے وارد ہونے والے سفراء یا سفارت خانے جو ایک ریاست کے اندر کام کرتے ہیں، یہ
اغوا شدہ نفوس کو، جو شیطانی دھڑوں کے اوپر ایک اندھیرے یا انتہائی عمیق سطح کے اوپر گر چکے ہیں اور شیطانی دھڑوں پہ چلنے والے ہیں، ان بے نور نفوسوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور ان کو پھر مختلف طریقوں کے ساتھ با اثر کرتے ہیں۔ جب یہ با اثر ہو جائیں تو ان کا مقابلہ کرنا ریاست میں مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا یہی کام عبداللہ بن حضرمی کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان نے بھیج کر یہی کام کرنا چاہا۔ لہذا بصرہ مرکزی جگہ تھی اور ایران سائٹ کی تقریباً پورا کا پورا خطہ بہت بڑا خطہ ہے اور اس خطے سے بہت بڑا خراج آتا تھا۔ مصر کے بعد دوسرا بڑا خطہ تو یہی تھا ایران، جہاں سے جزیہ، خراج، ٹیکسز اور مالیات حکومت کو میسر آتی تھیں۔ لہذا اس خطے کو وہ قابو کرنا چاہ رہا تھا مصر کے بعد۔ اب یہ 3-4 جیسے میں نے آغاز درس میں عرض کیا کہ یمن ہے، بحران ہے، بحرین ہے، الجزیرہ ہے اور یہ بصرہ ہے، ان علاقوں کو اگر قابو کر لیں تو حکومت امیر المومنین علیہ السلام کہاں پر ہے؟ لہذا مصر تو اس نے چھین لیا، اب بصرہ کی طرف اس کی نگاہیں بڑھ گئیں، لیکن بصرہ کے لیے اس نے فوجی کارروائی کو نہیں حل سمجھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہی ماضی میں جو عناصر دشمنی کے موجود تھے اور جس بہانے سے جنگ ایک دفعہ کھڑی ہو چکی تھی، دوبارہ سے ان بجھے ہوئے یا دبے ہوئے عناصر کو فعال اور متحرک کیا جائے، ایکٹیو کیا جائے ان عناصر کو۔ لہذا معاویہ بن ابی سفیان نے ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ایک وفد کو داخل کیا۔ یہ وفد کہاں پہ جا کے ٹھہرا؟ وہ نزل علی بنی تمیم، بنی تمیم والوں کے، یعنی وہ قبائل کے پاس اس نے جانا ہے جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی، جنگ کی اور امت اسلامیہ کے خلاف تلوار اٹھائی۔ لہذا اس کے پاس جا کے ان کے اندر اب کیا کام کرنا ہے کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے قتل کے بہانے سے دوبارہ ان کو ایکٹیو کرنا ہے، انہی قبائل کو متحرک کرنا ہے۔ اب یہ جب شخصیت آ گئی، کیونکہ یہ شخصیت تو اب جنگ کے ارادے سے نہیں آئی ہوئی، یہ شخصیت کس اعتبار سے آئی ہے کہ قبائل کا گٹھ جوڑ کر کے، جلسات، میٹنگز کر کے ایک نیا میدان امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا کر دیں بالفاظ دیگر۔ یہ شخصیت جس مقصد کے لیے آئی ہے، یہ سارے کے سارے دہشت گرد وہ مقصد نہیں حل کر سکتے تھے، اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے خلاف پھر بصرہ کو چارج کر کے جنگ کے لیے آمادہ کھڑا کر دیں۔ اب اس سے پہلے چونکہ واقعات ہو چکے ہیں، مصر بھی چھن چکا ہے اور ضحاک بن قیس، نعمان بن بشیر اور اس طرح کے واقعات وجود میں آ چکے ہیں، تو اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام کے کہنے پہ افراد نہیں نکل رہے تھے۔ بس آپ نے مختصر سا دیکھا کہ عبداللہ بن حضرمی کے شام سے بصرہ کی طرف بھیجا اور معاویہ نے چونکہ ماں کی جانب سے یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا اور خصوصی طور پہ معاویہ ابن ابی سفیان نے اس کو بھیجا تھا کہ ایک طرف سے نمائندگی بھی ہوگی کہ ایک قبائلی جسے کہتے ہیں کہ حمیت پائی جاتی ہے کہ وہ حتماً و حتماً بدلہ لے، اور دوسری طرف سے اس عنوان سے ایک کامیاب شخصیت وہ شمار کرتا تھا کہ عبداللہ بن حضرمی کامیاب ہو جائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے اس مقام پہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اسے آئے ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں، کون ہے کہ جو عبداللہ ابن حضرمی کو جا کے قابو کرے؟ کون ہے کہ جو اس مثلاً امریکی سفیر ہے اس کو آ کے قابو کرے؟ یہ مختلف جگہوں پہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، جبکہ ریاست دہشت گردیوں کی لپیٹ میں ہے اور عسکری جو ادارے ہیں وہ انہی دہشت گردیوں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، امنیت کے لیے بارڈرز کے اوپر موجود ہیں، افراد کی قلت ہے، لوگ نہیں نکل رہے، اور یہ ڈپلومیٹک طریقے سے وہاں پہ ایک فضا کو قائم کر رہے، تو کون ہے کہ انہیں نکلے؟ یہاں پہ لوگ نکلنے کے حوالے سے آمادہ ہی نہیں تھے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 117 ہے۔ اس سے پہلے امام علی علیہ السلام نے سخت خطبے دیے کہ انشاءاللہ یہ تاریخ اب ہم اس سے آگے کی تاریخ، کیونکہ یہ تجزیہ تحلیل جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے
اس سے تو ہم نے تاریخ کے دامن سے اپنے ریاستی مسائل کے حوالے سے ایک استفادہ کیا کہ ہمارا موقف دہشت گردی کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے، کیونکہ مکتب تشیع دہشت گردی کے حوالے سے ہر صدی میں بہت آشکار موقف رکھتا رہا ہے۔ اس لیے بالعموم دہشت گردی کے امور میں، خصوصاً ریاستی دہشت گردی کے امور میں، فرقہ واریت ایک الگ چیز ہے، کیونکہ فرقہ واریت کے دوران اداروں کی اپنی سستی اور کاہلی اس جگہ تک ادارے کے اندر عناصر کو جنم دیتی ہے کہ اپنی حفاظت خود کے تحت افراد کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، جو بعض اوقات اس سطح تک پہنچ جاتی ہے کہ فرقہ وارانہ اختلافات دہشت گردی کے زمرے میں آنے لگ جائیں۔ یہاں پہ نااہلی جو ہے وہ کاملاً و کاملاً حکمران اور دفاعی اداروں کی طرف جاتا ہے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں، یہ کفر اور تکفیریت کے ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ بنیادی شخصیات ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں کہتے۔ حتیٰ کہ جب وہ دہشت گرد حملہ کر دیں امام بارگاہوں پہ، یا جیسے بھی پاڑا چنار کے حالات تھے کہ پاڑا چنار کے حالات میں جب دشمن نے 3-4 طرف سے حملہ کر دیا تو وہاں پہ امنیتی ہمارے دفاعی ادارے وہ مدد اور کمک کے لیے نہیں عوام الناس کے آئیں گے، اپنی مدد آپ کے تحت ان دہشت گردوں سے ہمیں مقاومت و مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے اور اپنی جان کی بازی ہمیں لڑنے پڑتی ہے۔ اس مقام پہ خود یہ فضا ایک ریاست میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ افراد نہتے افراد اپنے آپ کے تحفظ کے لیے ان دہشت گردوں سے لڑیں۔ ہاں، اس اثناء میں افراد کا شکار یقیناً ہوتے ہیں جنہیں قانون کے دائرے میں لانے کی ضرورت ہے، لیکن مکتب تشیع یہاں پر بھی یہی کہتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، ادارے کو یہ کام انجام دینا چاہیے، اداروں کو تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ خصوصاً ریاستی دہشت گردیوں میں طول تاریخ میں مکتب تشیع وہ شامل نہیں رہی کہ وہ دہشت گردی کو جنم دے۔ اس لیے دہشت گردی کے حوالے سے بہت آشکار امیر المومنین علیہ السلام کا موقف رہا ہے کہ آپ ان ساری گفتگوؤں سے جو ابھی آئندہ بھی ہوں گی اور سابقہ ہو چکی ہیں، ہم خلاصتاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام مرکز دہشت گردی کو کسی صورت قبول نہیں فرماتے، چاہے وہ ایک صوبے میں باغی گروہوں کے قبضے کی صورت میں ہو، کسی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کی میٹنگز کی صورت میں ہو، یا کسی مدرسے اور مسجد کی صورت میں ہو، کسی اداروں کی صورت میں ہو، مرکز دہشت گردی وہ ختم ہونا چاہیے۔ لہذا اسی ٹائم پاکستان میں اس ٹائم اشد ترین ضرورت ہے کہ وہ ادارے کہ جو دہشت گردی کا مرکز شمار ہوتے ہیں، وہ مدارس، وہ ادارے، وہ مساجد جو دہشت گردی کا مرکز شمار ہوتے ہیں، انہیں مسجد زرار قرار دے کے ہمارے دفاعی اداروں کو، امنیتی اداروں کو اسے ختم کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو وہ خود پہلے امنیتی ادارے اس کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات جان بوجھ کے استعماری ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے استعماری شخصیات کے بل بوتے پہ کھڑے کیے جائیں اور ملک کے حالات کو باہمی طور پہ تنازع کا شکار کر کے، فسادات کا شکار کر کے خراب کیا جائے۔ لہٰذا اس میں بنیادی ترین کردار جس سے بیرونی طاقتیں وہ استفادہ کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ بیرونی طاقتوں کا استفادہ انہی دہشت گردوں کے مراکز کا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں دہشت گردی کا اصل مرکز وہ شام تھا۔ دہشت گردی کا اصل مرکز جب تک شام رہا، امام علی علیہ السلام نے ایک بھی مصلحت اس کے لیے قرار نہیں دی۔ لہذا یہی امام علی علیہ السلام کا موقف ہے کہ مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا، جب تک وہ مرکز دہشت گردی ختم نہ ہو جائے چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ دوسرا موقف امام علی علیہ السلام کا، جو دہشت گردانہ مرکزی شخصیات ہیں، کیونکہ ان مرکزی شخصیات کے پروپیگنڈا کی زد میں تو ایک بڑا طبقہ عوام الناس کا آ جاتا ہے۔ جیسے جنگوی نے خوب جھوٹے پروپیگنڈے کی اور لوگوں کو فاسد کیا، اور یہ فساد آج بھی بہت سارے منصبدار حکمرانوں میں اور منصبدار کرنیلوں جرنیلوں کے ذہنوں میں ہے۔ مثلا شیعوں کے 40 سپارے ہوتے ہیں، شیعوں کا حافظ ہی نہیں ہوتا، جیسے وہ مینگل صاحب کہ وہ بولتا ہے تو اس اپنے نہیں محفوظ ہوتے، وہ اپنی عزت بھی اچھالتا ہے، اپنے مکتب کی عزت بھی اچھالتا ہے، اور دوسروں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔
دعویٰ کرتا تھا کہ اگر شیعوں میں ایک حافظ قرآن پیدا ہو جائے میں اپنا مذہب تبدیل کر لوں گا۔ اب اسے لا کے حافظ دکھاتے ہیں اور وہ اب ادھر ادھر آنکھیں پھیر کے فرار کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا۔ اسی طریقے سے دیگر امور میں جھوٹ، صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے۔ قابل افسوس چیز ہے کہ پاکستان میں وہ افراد شہید ہوئے کہ جو وحدت اور اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرنے والے تھے، جیسے شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح کی شخصیات کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ افراد جو بے بانگ دہل اعلانیہ طور پہ مقدسات کی توہین کرتے ہیں انہیں حکومتی پروٹوکول دے کے فرار کرایا جاتا ہے، جیسے آصف علوی کے ساتھ انہوں نے کیا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ سازش اس طرح سے جنم لیتی ہے، پروپیگنڈیز اس طرح سے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کا ایک اہم ترین موقف اس باب میں یہ تھا کہ مرکزی جو شخصیت ہے دہشت گردی کی، اس کو کسی صورت بھی چھوٹ حاصل نہیں ہے، کسی بھی صورت میں چھوٹ حاصل نہیں ہے جو مرکزی شخصیت ہے۔ جیسے عبداللہ حضرمی مرکزی شخصیت بن کے آیا، ضحاک بن قیس مرکزی شخصیت ہے، نعمان بن بشیر وہ مرکزی شخصیت تھا۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ ان مقامات پر یہ دوسرا موقف ہونا چاہیے کہ مرکزی شخصیت چاہے فوج میں ہو، چاہے وہ حکمران کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی مفتی یا مولوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ مدرسے کا محتمم یا مدیر ہو، کوئی بھی شخصیت دہشت گردی کے اعتبار سے مرکزی دہشت گردی شخصیت ہے، اس کے ساتھ شدید ترین برتاؤ ریاستی اداروں کا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ نرمی کا آپ سلوک کریں، نیچے جتنا بھی صفایا پھرتے رہیں وہ جڑ تو موجود ہے، وہ پھر تھوڑی سی فضا قائم ہونے پہ فوراً اپنے وجود اور دیگر پودوں کو اپنے نکال پھینکے گی۔ لہٰذا یہاں پہ ضروری ہے کہ مرکزی شخصیت کا قلعہ کیا جائے۔ مرکزی شخصیات جو دہشت گردی کی مرکزی شخصیات ہیں، جو دہشت گردی پہ ابھارنے والی مرکزی شخصیات ہیں، ان کا قلعہ کرنا حقیقت میں دہشت گردی کی جڑ کو کاٹنے کے مترادف ہے۔ تیسرا موقف جو امام علی علیہ السلام کا ہمارے سامنے اس اثنا میں آتا ہے کہ جب دہشت گردی کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو اس ٹکراؤ میں اول صورت ہونی چاہیے مذاکرات کے ساتھ سمجھائیں، نرم برتاؤ، ان کو قانون کے تابع لانے کے لیے ابھارنا، کئی طریقوں کے ساتھ ان کو اپنے ریاستی اداروں کے ماتحت لے کے آ جانا۔ نہیں آتے چھوٹ دیں، پھر نہیں آتے یعنی اداروں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے، تو اب جب تمام کے تمام انہوں نے مراحل طے کر لیے کہ جس میں ان کے ساتھ ساز باز کی جا سکتی تھی، ان کو تحفظ دیا جا سکتا تھا، ان کے مختلف طرح کے خدشات کو دور کیا جا سکتا تھا، ریاست جو ہے وہ مختلف طرح سے ان کی شکایات اور ان کے گلوں کو دور کر سکتی ہے، اس کی یقین دہانی کرائی جا سکتی، سارے کے سارے انہوں نے پار کر لیے مراحل۔ تو اب جب آتا ہے ٹکراؤ اور مبارزے کا وقت، یعنی ایکشن کا وقت جب آتا ہے، آپریشن کا وقت کہ ہماری اصطلاح میں آپ کہہ لیں آپریشن کا جب وقت آتا ہے، تو اس آپریشن کے وقت میں ان مرکزی دہشت گردی مرکز اور مرکزی شخصیات ہر دو کے ساتھ ایک ذرہ غفلت اور نرمی کا برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ جو مرکزی علاقہ ہے یا مرکز ہے دہشت گردی کا، اور جو مرکزی شخصیات ہیں ان کے ساتھ انتہائی شدید برتاؤ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا نکلے، شیعہ ہے، سنی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، چاہے وہ کسی کا بھی لاڈلا نکلے، کسی بڑے حکمران کا بیٹا ہے، مولانا کا بیٹا ہے، مفتی کا بیٹا ہے، چاہے کسی بھی قسم کی نسبت رکھتا ہو، صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، یا گھرانہ اہل بیت کا ہے، بنی ہاشم کا ہے، فلاں کا ہے، اگر مسلمانوں کی جان مال کے در پہ ہو گیا ہے، اسلامی ریاست اور اسلامی حدود کے در پہ ہو گیا ہے، اور سمجھانے کے باوجود اور طرح طرح کی پیشکش کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سنبھلتا اور اس کی سرکشی اور بغاوت قابو میں نہیں آتی، اب جب آپریشن کیا جائے گا تو اب ہمارے پاس کوئی نرمی کا پہلو باقی نہیں رہ جاتا۔
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طور پہ عبداللہ حضرمی کے مد مقابل جنگجو ایک لشکر کو یا دفاعی ایک لشکر کو بھیجنے کے لیے جب مطالبہ کیا، کوفہ میں خطبات دیے تو لوگ نہیں نکلے۔ اتنے میں جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، میں آپ کے جاؤں گا، اگر کوئی نہ جائے میں اکیلا ان کی طرف جاؤں گا، 2 بندے جاتے ہیں 2 بندوں کے ساتھ میں ان کی طرف جاؤں گا، لیکن آپ کے اس فرمان کے اوپر میں لبیک کہوں گا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو بھیجتے ہوئے لوگوں کو جمع کیا اور جہاد کے لیے آمادہ کرنا چاہا۔ اب امام جاریہ بن قدامہ جب راضی ہو گئے تو پھر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ 2000 افراد کا ایک لشکر بنایا، اور جب ان کو روانہ کرنا تھا تو عام منادی کرا دی گئی کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا خطاب ہے، امام علی علیہ السلام کا خطاب وہ سرکاری طور پہ نشر کیا گیا اور لوگوں کو جمع کیا گیا۔ تو خطبہ نمبر 117 کا میں آغاز آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کی تحلیل اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ البتہ دہشت گردی کے مرکزی علاقے اور مرکزی شخصیت کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کی سیرت کے پہلے نرم رویہ، سمجھانے کا رویہ، مختلف پیشکش، اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے تو پھر سخت ایک برتاؤ، اس کو ذہن نشین رکھتے ہوئے خطبہ نمبر 117 میں جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آغاز میں سیاق جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا وہ اس طرح سے ہے، وقد جمع الناس، امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع فرمایا، وحضهم علی الجہاد، اور جہاد کے اوپر لوگوں کو ابھارا۔ آج کے دور میں یہ اصطلاح آپریشن کے نام سے ہو گیا، آپریشن پہ لوگوں کو ابھارا کہ آپریشن کرنا چاہیے، کیونکہ اس دور میں ہم تفصیلی یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ فوج قبائل کے سرداروں کے ذریعے سے، جنگجو افراد جو ہر قبیلہ اپنے طور پہ دیتا تھا، اس کے ذریعے سے فوج بنتی تھی۔ اب ایک قبیلہ اپنے افراد ہی نہیں دے رہا تو فوج کہاں سے بننی ہے؟ کیونکہ ان کی 2 سطح کے اوپر ٹریننگ ہوتی تھی۔ ایک تو قبائل کو اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ ٹرینڈ افراد رکھنے پڑتے تھے، اور عام ٹریننگ تھی، تیر ہے، نیزہ ہے، تلوار ہے اور فوجی ٹرکس ہے، وہ ایک سطح تک تو عام ٹریننگ ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ سرکاری فوج میں ڈھل جاتے تھے تو پھر خصوصی ٹریننگ الگ ہوتی تھی، لیکن وہ سرکاری فوج میں آتے کہاں سے تھے؟ ان قبائل سے آتے تھے، لہٰذا ان لوگوں کو پھر ابھارنا پڑتا تھا۔ وَحَضَّهُمْ عَلَى الْجِهَادِ، جہاد کے اوپر امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو ابھارا۔ اب امام علی علیہ السلام بلیغ، طولانی اور انتہائی گرم جوشی کے ساتھ، جذبات کے ساتھ خطبے دے رہے ہیں، یعنی جو بلاغت کا امام ہے کہ قرآن کریم کے بعد بلاغت کی، نہج بلاغت سے بلند تر اصلاً کتاب موجود نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، کہیں پر بھی نہج قرآن کریم کے بعد نہج بلاغت سے بالاتر کتاب موجود نہیں جو امام علی علیہ السلام کے امام البلاغہ ہیں، یعنی ان کے چند کلمات ہی لوگوں کے اندر جوش اور ولولہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہستی جب لوگوں کے درمیان اپنی پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ لوگوں کے اندر خطاب کر رہی ہے، لوگوں کا آگے سے رویہ کیا تھا؟ فَسَكَتُوا مَلِيًّا، نظریں جھکائے، خاموش بیٹھے ہوئے اور دیکھنے والے سر ہیں، خاموشی، بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اب لبیک کے نعرے بھی غائب ہو چکے ہیں کیونکہ خوف ایسا پھیل گیا تھا، پروپیگنڈے اثر کر چکے تھے، فوج کے آپس کے اندر اختلافات کی صورت میں جنگ نہروان کی نوبت ہو چکی تھی، انجام پا چکی تھی۔ فَسَكَتُوا مَلِيًّا، اب وہ لبیک کی باتیں بھی گئیں، اب وہ جوش و خروش کی باتیں بھی گئیں، سر جھکائے، نگاہیں زمین پہ گاڑی ہوئی، ایک خاموش تن سامنے موجود ہیں۔ جب دیر تک لوگ چپ رہے تو پھر امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا، ما بالکم، کیا تم لوگوں کو ہو گیا ہے؟ امخرسون انتم، کیا تم لوگ گونگے ہو گئے ہو؟ فقال قوم منہم، تو انہی میں سے ایک کھڑا ہوا۔ اب جب امام نے جھاڑا کہ کیا گونگے بہرے ہو گئے ہو تم، تو ایک کھڑا ہو گیا، کہا یا امیر المومنین، یہ امیر المومنین، ان سرت سرنا معک، آپ ہمارے ہمراہ چلیں گے تو ہم چلیں گے، ورنہ یہ کیا، ہماری جان داؤ پہ لگا کے خود گھر میں بیٹھے ہیں۔
جیسے عموماً ہوتا ہے کہ وہ بھی نکلیں گے احتجاج کے لیے تو تب بھی ہم نکلیں گے، وہ اگر یہ کریں گے تو ہم بھی یہ کریں گے۔ اس وقت بھی لوگوں کی یہ ذہنیت تھی، جیسے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بندے تو ظلم کے خلاف احتجاج جو ہے یا حقوق جو اپنے لینے چاہیے اس کے احتجاج میں خود تو باہر نہیں نکلتے، اور ہمیں سامنے کر دیا اور خود آرام سے مدرسوں میں یا فلاں جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ذہنیت وہی ذہنیت ہے جو یہاں پر موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جذبات میں کوئی نعوذ باللہ ڈکٹیٹر ٹائپ نہیں تھے، تو کوڑا لیا اسے چار ماری، عبرت کا نمونہ بنایا اور لٹکا دیا، اب کوئی جرت نہیں کرے گا۔ لوگوں کے گھروں سے افراد کو پکڑ کے لے کے آئے، چند کی گردنیں اتاری اور کہا نئی فوج بنتی تو سب کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو فوراً فوج بند نہیں ہے۔ امام الرحمہ ہیں، امام الکرامہ ہیں، امام العزت ہیں، اس لیے عزت، کرامت، شرف یہ قوم کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ابھارنا چاہتے ہیں۔ ارادے کے ساتھ اٹھیں، احساس شرافت کر کے اٹھیں، احساس کرامت کے ساتھ اٹھیں، احساس حریت کے ساتھ اپنے وجود میں اٹھیں۔ لہذا امام علیہ السلام نے ادھر پھر لوگوں کو فرمایا کہ امام فرماتے ہیں ما بالکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا صددتم لرشد، نہ سیدھی راہ تمہیں نصیب ہو، بد دعا دی کہ اللہ ہدایت کی نہ تمہیں توفیق دے، نہ سیدھی راہ تم لوگوں کو نصیب ہو۔ کیا ایسے حالات میں نکلوں اس وقت تمہارے جوان مردوں اور طاقتوروں میں سے جس شخص کو میں پسند کروں اسے جانا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں جس کی طرف نگاہ کروں، نشاندہی کروں، فوراً اٹھ کھڑا ہو، جبکہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں لشکر، شہر، بیت المال، زمین کے خراج کی فراہمی، مسلمان کے مقدمات کا تصفیہ اور مطالبہ کرنے والوں کے حقوق کی دیکھ بھال چھوڑ کر لشکر پہ لشکر لیے کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ تو حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ کہتے ہیں کوئی عقل و شعور کا کام لو تم۔ کہ یہ امام کا خطبہ تھا، کہ اس کی تحلیل انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، کہ جناب جاری بن قدامہ کا براہ راست یہاں پہ نہیں تذکرہ آیا، لیکن اس خطبے کے سیاق میں ان کا تذکرہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو فتنہ برپا ہوا عبداللہ بن حضرمی کا، اور اس دہشت گردی کو جاری بن قدامہ نے کس شدت کے ساتھ ختم کیا، اور وہ جو شدت ہے اس نے باغیوں کے سینوں پر ایسا خوف ڈالا کہ اس کے بعد کسی نے جرت نہیں کی کہ اس طرح سے دھڑلے کے ساتھ ایک وفد لے کے وہ وارد ہو۔ جیسا کہ آزاد ریاستوں کے اندر یہ ہوا ہے کہ جب استعماری ریاستیں وہ اپنے اسی طرح کے وفود کو سازشی طور پہ داخل کرتی تھیں، تو وہاں پہ غیرت مند ایسے افراد ہوا کرتے تھے کہ جو ان کے لیے ایسی مشکلات یا تو کھڑا کر دیں گے، فرار پہ مجبور ہو جائیں، یا ان کے لیے زمین کو ایسا تنگ کر دیں کہ ان کے لیے سانس لینا بھی وہاں پر مشکل ہو جائے، کہ انشاءاللہ اس کا بیان اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔